بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اسے ماسی ہیر کے نظریے سے آگاہ کیا مگر وہ نہیں مانا۔ سب دل کی تسلی کی باتیں ہیں پیارے، اور نہیں یقین تو آگے جا کے سب سمجھ آ جائے گا۔ ابے رہنے دے نجومی کی اولاد، تیری ایک بات تو غلط ہو گئی۔ گلنواز خان شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ساتھ گئی تھی۔ تو لکھ کے دے رہا تھا اور ₹1,00,000 کی شرط لگا رہا تھا مجھ سے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ابے ہم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، کیا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ اور دوسری ایسی ہی ہوتی ہے پیارے، پہلی تو ہوتی ہے خاندانی، دوسری باہر آدمی کی عقل پر سوار ہو جاتی ہے اور اسے گدھا بنا کے گھاس ڈال دیتی ہے تو وہ ڈینچوں ڈینچوں کرنے لگتا ہے۔ سیکٹری قسم کی لڑکیاں یہ چکر ضرور چلاتی ہیں کہ باس کی بیوی بن کے مالکن ہو جائیں، اور وہ ہوتی ہیں بڑی چٹاک پٹاک، ہائی سوسائٹی میں ساتھ رکھنے کے قابل۔ میں نے کہا ایک ہاتھ ماروں گا تو ساری بکواس دری کی دری رہ جائے گی۔ گلنواز خان کی پہلی بیوی ایسی ہی چٹاک پٹاک اور ہے بھی سرخ و سفید پٹھانی۔ اول تو گلنواز نہیں قابو آنے والا کسی کے، اور چاہے بھی تو اس کی وہ پٹھان بیوی گولی نہیں مار دے گی دونوں کو۔ کسی غلط فہمی کی طرح رئیس خان نے متانت سے فرمایا، یار عورت صرف عورت ہوتی ہے، جیسے ٹماٹر صرف ٹماٹر ہوتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ مارنے کی کوشش کی مگر وہ بچ گیا۔ اگلی صبح ہاشمی صاحب کے جنازے میں سینکڑوں لوگ تھے۔ ہمیں کون پوچھتا، کوٹھی کے اندر باہر ہجوم تھا اور گاڑیوں کی قطاریں تھیں۔ اس آدمی کی واقعی شہر میں بڑی عزت تھی، مگر کیا اتنی ہی عزت شادوں کو بھی ملی؟ میں نے سوچا، اور مل گئی تھی تو کیا رہے گی؟ نہیں، یہ عزت تھی۔ ہاشمی صاحب کی نسبت سے ان کی بیوی کوئی بھی عورت ہوتی اسے مل جاتی۔ کوٹھی کے اندر نہ جانے کتنی عورتیں اسے تعزیت کے رسمی الفاظ کہتے ہوئے مسز ہاشمی کہہ رہی ہوں گی۔ ان میں بہت سی شاید حقیقت حال سے بھی آگاہ ہوں گی، ان کی پہلی بیوی سے بھی واقف ہوں گی۔ پیٹھ پیچھے وہ کتنی باتیں کریں گی۔ خود میں نے ایئرپورٹ پر مردوں کی زبان سے بہت کچھ سن لیا تھا، عورتوں کی زبان سے تو اللہ کی پناہ۔ غلط نہیں کہتے لوگ کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، اس کا گھر اجاڑتی ہے، پھر روتی ہے اور باتیں بناتی ہے۔ کسی مرد کے شادوں کے پاس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شرعی طور پر وہ عدت کے 4 ماہ 10 دن گھر میں گزارنے کی پابند تھی۔ میں قبرستان تک گیا اور لوٹ آیا۔ مجھے یقین نہیں کہ سب کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے میں نے واقعی ہاشمی صاحب کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی تھی۔ قبرستان سے لوٹتے وقت مجھے سچ مچ ایسا لگا جیسے میں اپنی محبت کو دفن کر کے آیا ہوں۔ ہاشمی صاحب کے لیے میرے جذبات صفر تھے، ان کی اچھائی برائی سب ان کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ میری محبت کے قاتل وہ تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے اس خنجر یا ریوالور کی طرح لگتے تھے جن سے حالات نے یہ خون کرا دیا تھا۔ نفرت حالات سے کر سکتا تھا، خنجر یا ریوالور کی گولی کے خلاف کیسے؟ جذبات حالات خود میرے پیدا کردہ تھے۔ پھر میں نے ہی شادوں کو وہاں رہنے دیا، اور جب حالات پر قابو پانے کے لیے میں کچھ کر سکتا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شادوں میری دسترس اور میرے خیالوں سے دور چلی گئی تھی۔ آج بھی صورتحال وہی تھی، وہ میری پہنچ سے بہت دور تھی۔ اس کے اور میرے درمیان اجنبیت کی دراڑ اب ایک خلیج بن چکی تھی جسے پاٹنا ممکن نظر آتا تھا۔ اس کا پھر میری طرف ملتفت ہونا بھی اتنا ہی بعید از قیاس تھا جتنا میرا اس کے لیے پھر جذبات کی وہی طلسماتی کشش محسوس کرنا جو مر چکی تھی، اور دل محض ایک مدفن بن گیا تھا جس کی لوح مزار پر لکھا ہوا تھا یہاں شادو رہتی تھی۔ ایک بوجھل دوپہر ہم نے بے مقصد گھومتے گزاری۔ اس دن رئیس میرے ساتھ ہی رہا، اور رات کو بھی میں گھر گیا تو اس نے کہا کہ یار آج میں بھی ماسی ہیر سے مل لوں، کہتی ہوگی کیسا خون سفید ہے اس کا۔ گیا تو پھر لوٹ کے ہی نہیں آیا۔ ماسی ہیر سے ملنے کا بس بہانہ تھا، وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اکیلا پن مجھے ڈپریشن میں مبتلا کر دے گا اور میں بے وقوفی میں نہ جانے کیا حرکت کر بیٹھوں۔ کچھ بھی نہ کیا تو رات بھر شاید روتا رہوں گا۔ یہ اس کا میرے لیے خلوص تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا اور اسے بے بنیاد اندیشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔
ماسی ہیر رئیس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مصنوعی غصے کا اظہار اسے گالیاں دے کے کیا، پھر وہ ہنس ہنس کے سنتا رہا اور اسے چڑھا کے غصہ دلانے والی باتیں کرتا رہا۔ سنا ہے تمہارے ڈاکٹر رانجھا نے انسان کے دوا مرغے کو دے دی اور مرغے کی دوا بندے کو۔ ہاں تو غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، مگر سنا ہے مرغے کے اینک لگ گئی ہے اور سر گنجا ہو گیا ہے رانجھے کی طرح، اور وہ بندہ انڈے دینے لگا ہے۔ ماسی تم علاج کراؤ اس کا۔ کس کا؟ مرغے کا یا انڈے دینے والے کا؟ ماسی ہنسنے لگی۔ ارے رانجھے کا، تھوڑا پاگل تو تھا پہلے ہی، ورنہ تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ خطرناک پاگل ہو گیا ہے، 4 نمبر بس جاتی تھی پہلے پاگل خانے۔ ماسی نے اسے چمٹا مارا۔ تجھے نہ داخل کرا دوں وہاں؟ شکل بری ہے تو بات اچھی نکال منہ سے۔ شکل اس سبزی منڈی سے تو اچھی ہے۔ رئیس ہنستا رہا۔ کون سبزی منڈی؟ وہی جس کا سر ہے آلو جیسا، منہ گوبھی جیسا، پیٹ ہے کدو کی طرح اور ککڑی جیسی ٹانگیں، ناک جیسے لہسن اور آنکھیں ہیں کہ ٹماٹر۔ ماسی اسے چمٹے سے مارتی بھی رہی اور ہنستی بھی رہی۔ آج آنے دے اسے، بتاؤں گی تو کیا کہتا ہے اسے۔ ڈاکٹر رانجھا لوٹ کے آئے تو انہوں نے گزشتہ شب جیرے بلیڈ اور شاہین حمام گرم کے مالک کے درمیان ہونے والی گفتگو کا احوال سنایا، اور پھر بتایا کہ آج گرم حمام ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ یہ جانی جن کون ذات شریف ہیں؟ میں نے کہا ایک جن ہے ہمارے قبضے میں، آج وہ خلیفہ کو جلوہ دکھائے گا، کل اللہ نے چاہا تو آپ کی دکان چھوڑ جائے گا۔ اگلے دن ہم نے وسیم کو تلاش کرنے کے لیے اس دفتر کا رخ کیا جہاں گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کے نمبر سے مالک کا پتہ چلانا آسان نہیں تھا، مگر ہر مشکل کا حل ہماری جیب میں تھا۔ 100 کا نوٹ پکڑ کے ایک ایجنٹ نے کہا، ایک بندہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ گیا، بادشاہ سے مذاکرات کیے اور معلوم نہیں اسے 100 میں سے کیا ملا، مگر مجھے چند منٹ میں شناختی کارڈ نمبر اور پتہ دونوں معلوم ہو گئے۔ میں رئیس کے ساتھ پتہ تلاش کرتا ہوا سنت نگر کے ایک مکان تک پہنچا تو اندر سے ایک عورت نے کہا کہ شام کو آنا، ابھی تو وہ دفتر گئے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اس کے شوہر کا حوالہ تھا۔ شریف بیویاں اپنے شوہر کا نام کہاں لیتی ہیں؟ شام تک انتظار کرنے کے بجائے میں نے دروازے کی جوری سے جھانکنے والی خاتون سے کہا، باجی ان کے آفس کا پتہ بتا دو، ہم بڑی دور سے آئے ہیں۔ اس نے بلا تردد بتا دیا کہ وہ نہر کے محکمے میں ہیں۔ نہر کے محکمے کے دفاتر دھرمپورہ میں نہر کے کنارے ہی تھے، یعنی تقریباً اسی جگہ جہاں ہم رہتے تھے۔ انہی دفاتر کے پیچھے ماسی ہیر اور ڈاکٹر رانجھا کا، بلکہ میرا وہ مکان تھا جو مرحوم ہاشمی صاحب نے میرے نام کر دیا تھا۔ اگلا مرحلہ اسے فروخت کرنے کا تھا۔ سارے جہاں میں خوار ہو کے ہم لوٹ کر وہیں آئے جہاں سے چلے تھے۔ وہ تو ہمیں مل گئے، مگر وسیم کا نام سن کے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کل میں ایک بندے کے ساتھ گیا تھا ادھر، لیکن اس کا نام تو کچھ اور ہے۔ اس نے میرا مکان کرائے پر لیا تھا، کرایہ نامہ دستخط کرانا باقی تھا، مگر اس کا نام تو گلزار احمد ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے یہی نام ہو۔ بھائی نے پرچی پر وہ نام لکھ کر دیے تھے، ایک کو 1100 پہنچانے تھے اور ایک کو 900۔ اسی میں گڑبڑ ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے مجھے تفصیل سے پتہ سمجھا دیا۔ پھر بولا تم آدھا گھنٹہ رک جاؤ تو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، تم رکشہ پکڑ لینا، میں موٹر سائیکل پر چلوں گا۔ دراصل اس نے آدھا کرایہ دیا ہے، باقی آدھا ابھی وصول کر لوں گا۔ کتنے دو گے تم اسے؟ 900 کے 1100۔ رئیس نے میری طرف دیکھا۔ ہمارا جھوٹ مہنگا پڑ رہا تھا، ہم تو ابھی نہیں، کل جائیں گے جی، میں نے کہا۔ باہر نکلتے ہی میں نے رئیس سے ہاتھ ملایا۔ کیوں استاد، کیسی رہی؟ وہ سالہ اب گلزار احمد ہو گیا ہے۔ رئیس بولا، اس کی تو وسیم کا گھر ہم نے کسی دشواری کے بغیر تلاش کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے ہم کئی بار اس گھر کے سامنے سے گزر چکے تھے اور آس پڑوس کے لوگوں سے بھی پوچھ چکے تھے، مگر یہاں آئے اسے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے اور وہ اپنے اصل نام سے نہیں آیا تھا۔ گھر کے بیرونی دروازے پر تالا دیکھ کے کوفت ہوئی۔ اب اس کا انتظار کرنا پڑے گا، نہ جانے کب تک۔ ہم بلا وجہ دروازے کے سامنے کھڑے رہتے تب بھی مشکوک ہو جاتے، اور گلی میں ٹہلتے پھر بھی لوگ شک کرتے۔ خدائی فوجدار قسم کے اور طبعاً شکی مزاج، اور جو اپنی بلدیت پر بھی شک کرتے ہوں، ہم سے سوال جواب کرتے۔
گلی میں وسیم کے آنے کا راستہ وہی ہو سکتا تھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ ادھر ایک نسبتاً چوڑی گلی تھی جس کے مقدر میں باری آنے پر سڑک کہلانا لکھا تھا۔ دوسری طرف جا کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ گلی دائیں بائیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ بالکل سامنے ایک برساتی نالا سا تھا۔ اس جغرافیائی صورتحال نے ہمارا مسئلہ کچھ آسان کر دیا۔ ہم گلی کے اس موڑ کی طرف چلے گئے جہاں مستقبل بعید کی سڑک موجود تھی۔ صرف وسیم ہی نہیں، گلی کے دوسرے لوگ بھی اسی طرف سے آ جا رہے تھے۔ وہاں ایک بھٹے والا پہلے سے کھڑا تھا۔ ہم اس کے قریب ہی سڑک کی منڈیر پر بیٹھ گئے، مگر وہ کسی پلاٹ کی حد بندی ثابت ہوئی۔ گرم بھٹے کھانے کا لطف اس لیے نہیں آیا کہ ہمارا اصل مقصد وقت گزاری تھا۔ ہم بڑے اہتمام سے ایک ایک دانہ چن چن کر نوش فرماتے رہے۔ رئیس نے آخری دانہ منہ میں ڈالنے سے پہلے آہ بھر کے پوچھا کہ وسیم تو ابھی تک نہیں آیا، اب ہم کیا کریں؟ میں نے اسے ایک مدبرانہ جواب دیا، ہم دوسرا بھٹا کھائیں گے، اس کے بعد تیسرا، اور اس کے بعد رئیس نے فوراً دوسرے بھٹے کا آرڈر دیا۔ یہ بھٹے والا ریڑھی لے کر اپنے گھر چلا جائے گا، ہم اپنے گھر کل پھر آئیں گے بھٹے کھانے۔ میں نے کہا، لیکن قدرت کے کھیل نیارے ہیں۔ ہم دوسرے بھٹے کا آرڈر کینسل کرنا چاہتے تھے کیونکہ وسیم ہمارے سامنے سے گزر کے گلی میں داخل ہو گیا تھا۔ بھٹے والے نے سودے کی منسوخی کو غیر اخلاقی فعل قرار دیا تو ہم چند منٹ بعد دوسرا بھٹا کھاتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ہماری نظر وسیم پر تھی۔ وہ تالا کھول کے گھر میں ایسے داخل ہوا تھا جیسے وہ گھر کسی اور کا ہے۔ اس نے دستک پر جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے کہا السلام علیکم اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے ہمارا راستہ روکنے کی واجبی سی ناکام کوشش کی۔ کیا بات ہے؟ رئیس نے اسے بھٹا پیش کیا۔ لو، گرم ہے۔ کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں؟ پریشانی اس کی صورت پر پھیل گئی۔ اچھا ہوا جو تم نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہو تم۔ میں نے کہا تم ضرور پہچان گئے ہوگے کہ میں ڈیرہ غازی خان کا غازی خان ہوں اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کا اسماعیل خان۔ رئیس بولا، ہم بھائی ہیں، یہ شہر ہم نے ہی آباد کیے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں جانتا ہوں تمہارے نام۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آہستہ بولو اور دروازہ بند کر دو۔ یہاں لوگ تمہارا نام بھی نہیں جانتے کہ تم گلزار احمد نہیں وسیم احمد ہو۔ ہم بھی نام بدل سکتے ہیں۔ رئیس نے کہا، اس کے علاوہ جو باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ تم بھی نہیں چاہو گے کہ کسی کو معلوم ہو۔ میں نے کہا، ہم نے محکمہ نہر میں کام کرنے والے تمہارے مالک مکان کو بھی کچھ نہیں بتایا جس نے ہمیں تمہارا پتہ سمجھایا تھا۔ وہ مختصر سے صحن میں ہمارے سامنے کھڑا ہمیں یوں گھور رہا تھا جیسے ہمیں ہپناٹائز کر رہا ہو۔ تم لوگ مجھے بلیک میل کرنے آئے ہو؟ ہاں، ایک بار پہلے بھی آئے تھے تمہارے پرانے گھر میں، مگر تم نے ہمیں سالے تھانے دار کے سپرد کر دیا تھا۔ بہت مار پڑی تھی ہمیں۔ میں اطمینان سے بھٹا کھاتا رہا۔ اب سالہ تھانے دار خود تمہاری تلاش میں ہے۔ رئیس بولا، اس کے علاوہ میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے۔ میں نے اسے دکھا کے ریوالور پھر جیب میں ڈال لیا۔ یہ اصلی ہے، نقلی کے دھوکے میں کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ رئیس نے کہا، نام کے ساتھ تم حلیہ بدلنے کی کوشش بھی کر رہے ہو۔ کتنے دن سے شیو نہیں بنوائی پیارے؟ میں نے کہا، 15 دن میں خشخشی ہو گئی ہے داڑھی، 1 مہینے میں صوفی کہلانے کے قابل ہو جائے گا۔ ابھی لعنت برس رہی ہے، پھر نور برسے گا چہرے پر۔ اس کا حوصلہ جواب دے گیا، دیکھو یہ ڈرامے بازی بند کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہم اطمینان سے بیٹھ کے بات کریں؟ میں نے کہا۔ وہ ہمیں اندر لے گیا۔ 2 کمروں والے چھوٹے سے گھر میں سامان ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ ابھی اس نے سیٹنگ شروع نہیں کی تھی۔ ہم بیت کی بنی ہوئی 2 آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا شروع کی کہانی دہرانے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو پھانسی ہو گئی تھی، پھر تم نے اپنی خوبصورت اور تم سے زیادہ دولت مند بھابھی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، پھر بقول تمہارے وہ آوارہ عورت گھر سے بھاگ گئی، مگر سچ یہ ہے کہ تم نے اسے مڈل ایسٹ کے ایک خبیث بردہ فروش کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے بردہ فروش کو موقع پا کے قتل کر دیا اور تمہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت خراب تھی اس کی، وہ خود تمہارے ہاتھوں ماری گئی۔ تم نے اس کی لاش کو اسی کے گھر کا صحن کھود کے گاڑ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، اب جھوٹ ہے۔
میں نے کہا یہ جھوٹ کسی حد تک اخبارات کی خبروں اور قیاس آرائیوں میں بھی ملتا ہے، وہ رپورٹیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایک فوٹو کاپی تمہیں بھی دی تھی، بعد میں کیا ہوا یہ میں جانتا ہوں۔ تمہارے ایک بھتیجا تھا ناصر عظیم، میرا ہی ہم نام، تم اسے یتیم خانے میں چھوڑ گئے تھے، وہاں اس نے مجھے سب بتا دیا تھا اور میری شے پر وہ تم سے اپنا حق مانگنے پہنچ گیا تھا۔ کوئی ثبوت نہیں کسی کے پاس۔ میں نے بھٹے کا خالی سٹا کھینچ کر اس کے منہ پر مارا، مجھے جھوٹا کہہ کے اشتعال مت دلاؤ ورنہ یہ سٹا۔ میں نے پھر سٹا اٹھا لیا، رئیس نے اسے دوسرا سٹا دکھایا، یہ بھی خالی ہونے والا ہے۔ تم نے حادثہ بنا کے ناصر کو قتل کرا دیا، اس کے مکان پر قبضہ کر لیا اور اس کی ماں کے کچھ نقد اور زیور بھی۔ یہ کارنامہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے سر انجام دیا تھا۔ ناقص العقل عورت ذات نے تمہارا ساتھ دیا تھا کہ وہ ایک سوکن قبول کرنے سے بہتر یہ سمجھتی تھی کہ اس کا کام تمام کرنے کے جرم میں شریک ہو جانے۔ لالچ غالب تھا اس پر۔ سارا زیور اسے ہی ملا، تقریباً 70,000 مالیت تھی اس کی۔ بائی کی دکان بھی تمہاری ہو گئی جو بعد میں تم نے بیچ دی، مکان بھی بیچ دیا، مگر اس کے صحن میں وہ لاش ابھی تک محفوظ ہوگی۔ میرا مطلب ہے اس کا ڈھانچہ۔ تمہاری بات کوئی نہیں مانے گا، یہ الزام ہے، جھوٹ ہے۔ وہ چلایا۔ میں نے کہا آہستہ آہستہ بولو، نیا محلہ ہے، لوگ تمہارے پرانے کرتوت سے واقف ہو گئے تو پولیس کو بلا لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ پولیس کیس بنے۔ میں نے رئیس کی تائید میں سر ہلایا، آپس کے معاملات ایسے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ اس نے اب اپنی گھبراہٹ پر کسی حد تک قابو پا لیا تھا۔ تم پہلے ہی ایک بار کوشش کر چکے ہو، پھر جاؤ اور میرے خلاف FIR لکھوا دو، تمہاری بکواس کوئی نہیں سنے گا۔ نہ میں نے کسی کو قتل کیا اور نہ کہیں دفن کیا۔ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی پر الزام لگانا۔ ایسے تو میں کسی کا بھی نام لے کر کہہ دوں کہ اس نے اپنے صحن میں لاش گاڑی ہے، تو کیا میرے کہنے پر پولیس گھر میں گھس کے صحن کھودنا شروع کر دے گی؟ وہ مکان مجھ سے ایک بہت بڑے وکیل نے خریدا تھا، ہاشمی صاحب نے۔ میں نے رئیس کی طرف دیکھا، یار چائے کا بڑا موڈ ہے، میزبان سے کہہ یہ میرا گھر نہیں ہے۔ رئیس بولا، میں بھی مہمان ہوں، دفع ہو جاؤ تم دونوں یہاں سے۔ میں نے رئیس سے کہا، دیکھ یار یہاں کوئی تھرمس یا کیتلی ہو تو گلی کے نکڑ تک چلا جا، کہیں چائے ضرور مل جائے گی۔ رئیس اٹھ کھڑا ہوا، میں دیکھتا ہوں استاد وسیم بھی کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تم لوگ شرافت سے نہیں جاؤ گے۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ کرسی پر گرا تو کرسی الٹ گئی۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا، شرافت کا نام بھی مت لینا دوبارہ، ہم تو گولی مار کے بھاگ جائیں گے محلے والوں کے آنے سے پہلے، اور تم گلزار احمد لاوارث سمجھ کے کہیں گاڑ دیے جاؤ گے چندے کے کفن سے۔ وہ سیدھا بیٹھ گیا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے کہا، تم نے جس وکیل کا نام لیا تھا 4-5 دن پہلے اس کا لندن میں انتقال ہو گیا دل کا دورہ پڑنے سے۔ اسے آج ہی میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ کل خبر دیکھ لینا اخبار میں، اس نے مرنے سے پہلے وہ مکان مجھے فروخت کر دیا تھا جو اس نے تم سے خریدا تھا۔ اس میں کوئی رہنے کو تیار نہیں تھا، وہ مکان آصف زدہ مشہور ہو گیا تھا۔ ایک عورت کی وجہ سے، وہ عورت تمہاری پڑوس کے گھر میں رہتی تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا۔ تم اور تمہاری بیوی مل کے ایک لاش کو دفنا رہے تھے۔ صحن کھودنے کی آواز نے اسے متوجہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی تھی۔ اس نے لاش کو بھی پہچان لیا تھا۔